الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق اللہ العظیم۔ تین آیتیں اب حضرات نے سنی ہیں، 27، 28 اور 29 سورہ نور کی آیتیں ہیں، اور 9 رکوع 98 پارے کے ہو گئے، 10واں رکوع شروع ہے۔ یہ 5واں حکم ہے سورہ نور کے اندر۔ آپ حضرات تفصیل پہلے سن چکے ہیں کہ پاک دامنی، عفت، پاک دامنی کہ لوگ کیسے پاک دامن رہیں، لوگوں کے اندر حیا کیسی برقرار رہیں، اس میں احکامات آپ حضرات سن رہے ہیں، اور بدکاری کا بیان، بدکاری کی سزا کا بیان، بدکاری کے الزام کا بیان، میاں بیوی آپس کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے اس کا بیان، اور اسی طرح یہاں تک منع کیا کہ بھئی الزام تراشی کرنا، اس کو منع فرمایا۔ پورے 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والے وہ آپ حضرات نے سنے۔ یہ 5واں حکم ہے، اجازت طلب کرنا۔ خاص مکانات کی قسمیں ہیں، ایک وہ مکان ہے جس میں صرف میں رہتا ہوں، ایک وہ مکان ہے جس میں صرف میں رہتا ہوں، میری بہن بھائی بھی نہیں رہتے، میری والدہ بھی نہیں رہتی، میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں، میرے محارم نہیں ہیں، صرف میرا گھر ہے۔ تو یہ مکان جو صرف میرا ہے اور میں ہی اس میں رہتا ہوں، یہ مکان تو مستثنی ہے اس بات سے کہ بھئی میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں اور اپنا گھر ہے میرا، تو اس کے اندر اجازت لینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، ثواب کی چیز ہے۔ میں اپنے گھر میں رہنی، میری بیوی ہے میرے گھر میں، میرے بچے ہیں، تو ایک قسم کا مکان تو یہ ہے، اس میں اپنی بیوی سے اجازت لینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، ثواب کی چیز ہے۔ اس لیے ممکن ہے وہ ایسی حالت میں اپنا آپ کو نہ دکھانا چاہتی ہو جس حالت میں آپ بغیر اجازت کے گھس کر کے چلے گئے۔ تو ایک مکان تو وہ ہوا، اس کا ذکر نہیں ہے وجوب کے اندر، مستحب ہے۔ یہ بات بہت دور آ رہی تھی، لیکن یہاں چونکہ پہلے مکان کا ذکر آیا تو یہی اس کا حکم بھی آپ حضرات کو سنا دیا۔ دوسرا مکان وہ ہے جو میرا ذاتی رہائشی نہیں ہے، اور چاہے میرے محرم رہتے ہیں اس میں، میری بہن رہتی ہے اور میری والدہ رہتی ہے، یعنی سگی والدہ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان سے بھی اجازت لے کر کے جانا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ مکان ہے کہ جس میں رہائش کا مجھے پتہ نہیں ہے، زید رہتا ہے، عمر رہتا ہے، اس کی بیویاں رہتی ہیں اور بچیاں ہیں اور مستورات ہیں، یعنی ہونا نہ ہونا پتہ نہیں ہے، اور میں چلا گیا تو وہاں یہ تیسرا مکان ہوا۔ اور چوتھا مکان وہ ہوا کہ جو عام رفاہی جگہیں جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، رفاہی جگہ ہے، یہ چوتھی جگہ ہو گئی۔ تو یہ 4 مکانات کا یہ بیان آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجازت کا لینا اسلام کا وہ اہم ترین حکم ہے جس کو مسلمانوں نے سب سے زیادہ پیچھے ڈالا ہوا ہے، اور بے حیائی کے روک تھام کے اندر اس کو بہت بڑا دخل ہے۔
اور لوگ اجازت کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں. اچھا میں اجازت لے کے آؤں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت سخت الفاظ ہیں اس سلسلے میں کہ اس حکم کو یعنی اجازت لینا سلام کرنا اس حکم میں سستی کو عبداللہ ابن عباس قرآن کی آیت کے انکار سے تعبیر کرتے کہ اس میں سستی کر رہا ہے بندہ اور اس کو پیچھے ڈال دیا, کچھ نہیں ہے اور کوئی اجازت نہیں ہے, حالانکہ اللہ کا حکم اہم ترین حکم ہے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا کے دیگر غیر مسلم پڑھے لکھے لوگوں نے اجازت کا حکم جو اللہ کا تھا وہ اپنا کر کے اپنے معاشرے کو ٹھیک کر لیا, اور مسلمانوں میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ سستی جس حکم میں نظر آ رہی ہے وہ اس حکم میں ہے, اجازت نہیں لیتے اور اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اجازت لینے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں مصلحتیں ہیں. کیوں؟ ایک گھر آپ نے اپنے لیے اپنے گھر بنایا ہے, وہ گھر آپ نے کیوں بنایا ہے؟ آپ نے اپنے ذاتی سکون کے لیے گھر بنایا ہے. ایک مسجد ہے, مسجد کے اندر جو ہے وہ ہر آدمی آئے گا, ہر آدمی آپ کے پاس بیٹھے گا, آپ کے پاس آپ سے بات کرے گا, وہاں ہم کسی کو روک نہیں سکتے. ایک یہ ہے کہ ذاتی جگہ ہے آپ کی, وہاں آپ سکون چاہتے ہیں تو اس سکون کے اندر کوئی خلل نہ ڈالے, اس لیے شریعت نے اجازت کا حکم دیا ہے کہ دوسرا کوئی بھی آئے آپ کے اس ذاتی سکون کو خراب کرنا چاہے اس کے ذمے ہے آپ سے اجازت لینا. نمبر 2, کوئی آدمی اجازت لے کے طریقے کے ساتھ سلام کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا دل بھی, آپ بھی فراخ دلی کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کی کوئی بات ہوگی وہ سنیں گے, اس کی کوئی ضرورت ہوگی وہ پوری کریں گے. کیوں؟ وہ ڈھنگ سے آیا ہے. اور اگر ایک دم دروازہ کھول کر کے یوں آ کر کے بیٹھ گیا اور ایسی بدتمیزی کے ساتھ بیٹھا تو آپ کبھی بھی اس کو فراخ دلی کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے, آپ اس کو ٹلانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس نے شائستگی کو چھوڑا اور آ کر کے بدتمیزی کے ساتھ آیا. تیسرا یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, ان پر کسی کی نظر نہ پڑے. تو ایک آدمی بغیر اجازت کے آیا تو گھر کی بے پردگی, پھر دل میں خیالات کا پیدا ہونا, آنکھوں کا کہ جو عورت کے چہرے کو جو شریعت نے, نماز میں پردہ نہیں ہے, یعنی نماز میں اگر عورت کا چہرہ کھلا ہو, ہاتھ کھلے ہوں, پاؤں کھلے ہوں, نماز جائز ہے. لیکن یہ جو چہرے کا پردہ ہے یہ عام مرد اس عورت کے چہرے کو نہ دیکھے, اور وجہ اس لیے کہ یہ چہرہ ہی مرکز ہے فتنے کا. جب آدمی کی نظریں چہرے پہ پڑتی ہے پھر اس کے خیالات حرکت میں آتے ہیں. تو اب اجازت اس لیے لی گئی کہ میری بیوی, میرے بچے, ان کے چہروں پر کسی کی نظر نہ پڑے اور بے حیائی کا دروازہ نہ کھلے. تو یہ اجازت کی حکمت ہے. پھر چوتھی مصلحت اجازت لینے میں یہ ہے کہ اجازت آدمی جب یعنی وہ کرتا ہے, کوئی آدمی آتا ہے, میں اپنے ذاتی کام کر رہا ہوں اور میں وہ کام کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا, اور ایک آدمی آ کر کے ایک دم اجازت کے بغیر آیا تو میرا جو راز تھا اور میری جو انفرادیت تھی وہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. میں اس بات کو, اس کام کو جو میں کر رہا ہوں وہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا, اس کو خراب کر دیا اس نے. تو یہ مصلحتیں حضرات نے لکھی ہیں اجازت کے بارے میں کہ اجازت لینا یہ اللہ کا حکم ہے, اجازت لینا اللہ کا حکم ہے. تو یہ والی پھر یہ جو آپ نے سنا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو بظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مردوں کو حکم ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اے عورتوں, اگر تم بھی کہیں جاؤ تو تم بھی اجازت لیا کرو. اے عورتوں, حضرت ام ایاس صحابیہ ہیں, یہ کہتی ہیں
ہم چند عورتیں مل کر کے حضرت عائشہ کے پاس جاتی تھی. حضرت عائشہ کی روزانہ محفل لگتی تھی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے زمانے کے بعد بھی. اور اماں جان علمی باتیں کرتی تھی، لوگوں کا ذہن بناتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذخیرہ اماں جان کے پاس بہت بڑا تھا، اور ان کا حرص تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس عورتوں کا مجمع ہوتا تھا. تو ام ایاس کہتی ہے رضی اللہ عنہ، ہم عورتیں جب اماں جان کے پاس جاتی تھی ہم اجازت لیتی تھی. اماں جان اجازت دیتی تھی تو ہم جاتے تھے اندر. حالانکہ عام طور سے یہ عورتیں ہیں، سن رہے نہیں یہ بات، بہت اہم بات ہے یہ. یعنی عورتیں اجازت نہیں لیتی، وہ کہتے ہیں عورتیں بھائی 10 کر کے چلی جاتی ہیں. تو علماء لکھتے ہیں یہ حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے اجازت کا، وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے اجازت کا. اور جیسے عورت کے پاس جائے اجازت لے، مرد کے پاس جائے اجازت لے، عورت مرد کے پاس جائے اجازت لے، مرد کسی عورت کے پاس جائے تو اجازت لے. تو یہ اجازت کا حکم کیا ہے؟ یہ سب مشترک حکم ہے، اس میں الگ نہیں ہے. اور پھر یہ والی بات آپ حضرات نے سن لی کہ اپنا ذاتی مکان ہے، صرف میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اس میں اجازت لینا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. یہ بات بھی حضرات نے لکھی ہے. دوسرے قسم کے وہ مکان ہیں جو مکان جس میں میری ماں رہتی ہے، جس میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت میری ماں رہتی ہے، میں ان کا خدمت گزار ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری ماں رہتی ہو تو اجازت لیا کرو. حضرت میرے علاوہ ان کے مکان میں اور کوئی نہیں رہتا، آپ نے فرمایا اجازت لیا کرو. حضرت میں ہی خدمت گزار ہوں. آپ نے فرمایا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھے؟ نہیں میں تو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا تم اپنی ماں کے کمرے میں بھی جاؤ اجازت ہے. جیسے گھر ہے، بڑا گھر ہے، والدہ کا کمرہ الگ ہے، والد صاحب کا کمرہ الگ ہے، آدمی ٹھک کر کے دروازہ کھول کے چلا جاتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. ایک بڑے گھر کے اندر بھی والد صاحب کے کمرے میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، اپنے بہو کے کمرے میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، اپنی بیٹی کے کمرے میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. چاہے محرم ہو، ایک ہی گھر کے رہائشی ہے تو اس میں اجازت لے لیا جائے، دستک دے دے. عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب تشریف لاتے تھے تو جیسے کنکار لیا، تھوڑی سی کھانسی لے آئے، پاؤں کی آہٹ تیز کر لی تو میں سمجھ جاتی تھی کہ عبداللہ آ گئے. یہ حضرت کی اجازت ہوتی تھی. عبداللہ ابن مسعود جب گھر جاتے تھے تو وہ اس طرح اجازت کے انداز میں جاتے تھے. حالانکہ ان کی بیوی یہ جملہ سناتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ایسا کرتے تھے. اس سے ہٹ کر کے اس صحابی کو، جس صحابی کی ماں گھر میں رہتی تھی، ان کو بھی اجازت کا حکم دیا گیا کہ بھئی اجازت لیا کرو. تو کیا فرمایا کہ اپنا ذاتی مکان ہے نمبر 1، اس میں تو اجازت واجب نہیں ہے. نمبر 2، ایسا مکان ہے جس میں تمہاری ماں، تمہاری بہنیں اور اس طرح تمہارے محرم، تمہارے چچا یہ لوگ رہتے ہیں، اس میں اجازت لینا واجب ہے. اور اجازت لینے سے پہلے السلام علیکم سلام کر لو، اور پھر اس کے بعد ان کو کہو میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت لے لیا کرو. اگر وہ اجازت دے دے تو بہت اچھا، اور اگر نہ دے تب بھی بہت اچھا. یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ تم اللہ کا حکم یاد رکھو، تاکہ تم اللہ کے حکم سے نصیحت حاصل کرو. اور اگر وہاں کوئی بھی نہ ہو تو ہم کسی کے گھر میں جانا کہ کوئی بھی نہیں ہے، نہیں یہ تو میری بہنوں کا گھر ہے میں تو جاؤں گا، بھئی کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں مت جائے کرو. اور اگر اندر سے جواب آئے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں چلو جاؤ. اس جانے کو اپنی ذلت مت سمجھو. اور اگر تمہیں یہ نہیں کہا کہ مت جاؤ تو وہاں ڈیرا جما کے بیٹھو نہیں کہ کبھی تو نکلیں گے.
بس آج تو مل کے جانا ہے مجھے، کبھی تو نکلیں گے۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں خامخواہ کسی پر دباؤ ڈالنا، جبر کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر گھر والوں نے یہ نہیں بھی کہا واپس چلے جاؤ، پھر بھی تمہیں 3 دفعہ السلام علیکم میں آ سکتا ہوں، السلام علیکم میں آ سکتا ہوں، السلام علیکم میں اجازت ہے آ سکتا ہوں، تو اگر 3 دفعہ پہ بھی اگر نہیں ملا تو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، یہ تو اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے۔ اور تیسرے قسم کے وہ مکانات ہیں جن مکانات پہ تمہیں کسی کا ہونا معلوم نہیں ہے، وہ ہے یا نہیں، تو وہاں بھی اجازت ضروری ہے۔ اور چوتھے قسم کے مکانات وہ ہیں جہاں پر رفاہی جگہیں، مسجدیں، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تو وہاں پر جیسے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اس میں اجازت لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ان آیتوں میں یہ باتیں تھی، باقی اس میں اور بھی مسئلے ہیں، یعنی احکامات ہیں، وہ اللہ نے چاہا کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا، غیر بیوتکم، غیر سوا، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں اگر جانا ہو تو اجازت لے لیا کرو، اور اجازت سے پہلے سلام کر لیا کرو، السلام علیکم، سلام۔ اور سلام بھی جو ہے وہ اپنا نام بتایا کرو، جیسے کسی کے ہاتھ آدمی جائے تو نام بتائے۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، میں اپنے قرض کے سلسلے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ یہودیوں کا قرضہ تھا کہ اللہ کے رسول سفارشی بن جائے، میری سفارش کر لے اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرضہ دے دوں گا۔ تو میں گیا اور میں نے دستک دی، تو حضور نے فرمایا کون؟ تو میں نے کہا میں نے کیا کہا؟ میں، یعنی نام نہیں لیا میں نے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا ہے؟ انا میں کو کہتے ہیں، میں کیا ہے؟ کأنہ کرہا، حضور نے نام نہ لینا اور میں کا لفظ کہنے کو ناپسند فرمایا، کہ جب حالانکہ حضور جابر سے بڑی محبت، جابر سے بڑا تعلق، سب باتیں ہیں، لیکن یہ ادب سکھا لیا کہ میں مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ نام بتایا کرو، سلام کیا کرو، اجازت لیا کرو اور نام بتایا کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم کیا کیا کرو؟ اجازت لیا کرو اور اجازت سے پہلے سلام کیا کرو، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے، تاکہ تم یاد رکھو۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی، اگر کوئی نہیں ہے چلو جی اندر چلے گئے، نہیں، مت جایا کرو کسی کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر، مت جایا کرو کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر، مت جایا کرو، اور اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، ازکا لکم، تمہارے اندر کی پاکی کے لیے یہی بات بہت ہے۔ تم اس میں اپنے آپ کو ذلیل مت سمجھو، اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ یہ اللہ کا حکم میں نے پورا کیا۔ اور جب آدمی دل کو سمجھاتا ہے بھئی اللہ کا حکم ہے تو آدمی پھر غصہ نہیں ہوتا، اور جب آدمی کا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی ذاتی عزت سامنے آ جاتی ہے اور اس کو پھر غصہ آتا ہے۔ اور جو تم بھی عمل کرتے ہو اللہ کو تمہارے عمل کا پورا پتہ ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں، تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہائشی نہ ہو، جیسے مسجد میں یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، مدرسہ ہے وہاں مدرسے میں کلاسیں لگتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں تو آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، خانقاہ ہیں لوگ اپنے اصلاح کے لیے آتے جاتے ہیں، وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بے پردہ رہے، جیسے مسجد ہے کوئی قمیص اتار کے نہیں بیٹھتا یہاں پر، یا ایسا بے تکلف نہیں رہتا، آدمی سمٹ کے رہتا ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں کوئی رہتا نہ ہو، رفاہی جگہ ہو، جیسے اسپتال ہے، مثال دے رہا ہوں، اسپتال ہے تو وہاں جیسے آنا جانا اگر بغیر اجازت کے ہو تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق ہو، متاع لکم، فائدہ اٹھانے کی کوئی چیز ہو، تم
جیسے مسجد میں آ گئے، اب مسجد میں بھی اجازت لے کے آئیں گے، یہ تو خدا کا گھر ہے۔ مدرسے میں آ گئے، اب مدرسے میں بھی اجازت لیں گے، مجھے تو علماء سے ملنا ہے، اساتذہ سے ملنا ہے۔ تو اس طرح مدرسہ، خانقاہ، رفاہی جگہ، وہاں تمہارے فائدے کی چیزیں آیا کرو۔ اور جو کام بھی تم علانیہ کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ نے دیکھا تینوں جگہ ہمارے رب نے ہماری ذہن سازی کی ہے کہ یہ حکم میرا حکم ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور دیکھنا اللہ کو تمہارے سب کاموں کا پتہ ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اور دیکھنا جو چیز تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ پاک کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے رب نے سنا دی ہمیں کہ بھائی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور بھی اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔